لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ہمارے ناظرین میں سے ایک انہوں نے وسیلے کے تعلق سے سوال کیے ہیں کہ دعا میں اللہ کے رسول کے وسیلے سے دعا کرنا، بزرگوں کے وسیلے سے دعا کرنا، یہ کیسا ہے؟ انہوں نے یہ بھی لکھا کمنٹس میں کہ کچھ لوگ اس کو غلط کہتے ہیں، تو صحیح کیا ہے، کتابوں میں کیا لکھا ہے، اور بزرگان دین کا طریقہ کار کیا ہے، اکابرین کا طریقہ کیا ہے؟ آئیے اس کو اس بیان میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مکمل کتابوں کے حوالوں سے۔ آپ پورا بیان سنیے گا اور سن کر اس طرح کے لوگوں تک پہنچا بھی دیجیے گا تاکہ ان کی بھی اصلاح ہو جائے۔ لوگ علم نہ ہونے کی وجہ سے کچھ باتوں کا انکار کر دیتے ہیں، لیکن جب پھر علم پہنچتا ہے تو کئی بار لوگ راہ ہدایت پا جاتے ہیں۔ شیئر کیجیے گا۔ بارگاہ الہی میں نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا دعاؤں کی قبولیت، مشکلات کے حل، مصائب و آلام سے چھٹکارے اور دینی دنیاوی بھلائیوں کے حصول کا آسان ذریعہ ہے۔ قرآن و حدیث اور اقوال و افعال بزرگان دین سے وسیلہ اختیار کرنے کا ثبوت ملتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ اللہ کریم فرما رہا ہے، کسی کو کیا تکلیف ہونی؟ رب کریم فرمائے جس رب کو آپ سجدہ کرتے ہیں، جس رب کو ماننے کی وجہ سے آپ مسلمان ہیں، وہی رب فرما رہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ جب رب فرما رہا ہے تو کسی کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے۔ نیز ہمارے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے، مسلمان فقراء فقیر کی جمع ہے، ان کے وسیلے سے دعا فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ طبرانی شریف میں ایک حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمان فقراء کے وسیلے سے فتح اور نصرت طلب فرماتے تھے۔ حوالہ نوٹ کریں، معجم کبیر جلد نمبر 1 صفحہ 292، حدیث نمبر 859۔ پیغمبر اسلام ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ وسیلے سے دعا کر رہے ہیں۔ ان کو کس وسیلے کی حاجت تھی؟ وہ خود ایک بہترین وسیلہ تھے۔ آپ کی زبان ہی الحمدللہ مکمل ترین وسیلہ ہے، لیکن پھر بھی امت کو سکھانے کے لیے، ہم اور آپ جیسے لوگوں کو سکھانے کے لیے ہمارے نبی کریم خود وسیلہ لے کر کے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بخاری شریف کے شرح انہوں نے عربی میں لکھا تھا، بہت بڑے بزرگ ہیں۔ علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں مشکل گھڑی میں اپنے نیک اعمال کے وسیلے سے دعا کرنا مستحب ہے۔ نیک اعمال کے وسیلے سے، جو نے آپ نے نیکیاں کی، اچھائیاں کی، ان کے وسیلے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرنا یہ مستحب ہے۔ یہ عمدۃ القاری جلد نمبر 8 صفحہ 529، حدیث نمبر 2215 کے تحت یہ بات لکھی ہوئی ہے بخاری شریف کی عربی شرح میں۔ نیک اعمال کی دعا وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ بخاری شریف میں ایک بہت لمبی حدیث پاک ہے نا کہ 3 شخص غار میں پھنس جاتے ہیں اور غار کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، پھر وہ تینوں شخص اپنے اچھائیاں نیک عمل کے وسیلے سے اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، تو ایک ایک کر کے دعا کرتے کرتے جب تیسرا شخص دعا کرتا ہے تو وہ غار کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ بہت مشہور روایت ہے یہ، تو یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے۔ اور چلیے، حضرت علامہ بدر الدین عینی کا تو آپ نے یہ سن لیا۔ امام تقی الدین سبکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے۔ جی ہاں، جائز اور مستحسن ہے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ امام تقی الدین سبکی شافعی۔ یہ کب کے عالم ہیں؟ 756 ہجری کے عالم ہیں، یعنی تقریباً 700 سال پرانے عالم دین ہیں۔ اور ان سے پہلے جو علامہ بدر الدین عینی کی بات میں نے کہا وہ 855 ہجری کے عالم ہیں، یعنی وہ بھی تقریباً 600 سال پرانے عالم ہیں۔ تو 700 سال پرانے، 600 سال پرانے بزرگ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وسیلہ لینا چاہیے۔ اب آج کا کوئی بندہ اگر وسیلے سے منع کرے تو آپ کیا کہیے گا؟ وہ گمراہیت کا شکار ہے، لا علمی کا ہی شکار ہے۔ اور امام تقی الدین سبکی نے بھی یہی کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے وسیلے سے دعا کرنا جائز و مستحسن ہے، چاہے ولادت باسعادت سے پہلے ہو، حیات ظاہری میں ہو، یا وصال مبارک کے بعد ہو۔ کچھ لوگوں کو یہ بھی کھٹکا رہتا ہے کہ اب تو حضور وصال فرما گئے، اب ان کے وسیلے سے کیا دعا کرنا؟ تو یہ فرماتے کہ وصال کے بعد بھی حضور کے وسیلے سے دعا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ علیہ السلام سے خاص نسبت رکھنے والے بزرگوں کو وسیلہ بنانا بھی جائز و مستحسن ہے۔
یعنی حضور سے جو تعلق رکھنے والے حضور کے اہل بیت ہیں، حضور کی امت کے اکابر علماء کرام ہیں، صحابہ کرام ہیں، تابعین ہیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا کرنا جائز و مستحسن ہے۔ جی ہاں، آپ حوالہ نوٹ کریں، شفاء السقام صفحہ نمبر 358 سے 376 کے بیچ میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس کے وسیلے سے دعا مانگی؟ یہ بھی سن لیں آپ۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی، تو ارشاد باری تعالیٰ ہوا، بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام مخلوق میں میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور اب کہ تو نے ان کے حق کے واسطے سے سوال کیا ہے تو میں نے تمہاری مغفرت کر دی، اور اگر محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ حضرت آدم نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیا تھا۔ یہ کہاں لکھا ہے؟ حوالہ نوٹ کریں، دلائل النبوہ للبہقی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 489۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، آپ عرض کرتے ہیں کہ آپ ہی وہ ہستی ہیں کہ جب جد اعلیٰ آدم علیہ السلام نے لغزش کے سبب آپ کا وسیلہ پکڑا تو وہ کامیاب ہوئے۔ الحمدللہ، یہ امام اعظم فرما رہے ہیں، یہ مجموعہ قصائد کے صفحہ نمبر 40 میں ہے۔ تابوت سکینہ ایک تابوت ہے، اس تعلق سے میرا ایک ویڈیو ہے، چینل میں آپ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ تابوت سکینہ میں انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات تھے، ان کے تبرکات، موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور دیگر چیزیں اس میں تھیں۔ بنی اسرائیل کے پاس وہ تابوت تھا، بنی اسرائیل مشکل وقت میں اس تابوت کے وسیلے سے دعا کرتے تھے اور دشمنوں کے مقابلے میں فتح پاتے تھے۔ یہ جلالین پارہ 2 سورہ بقرہ کے تحت آیت نمبر 248 کے تحت ہے، اور جلد 1 صفحہ 142 ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کی والدہ کے لیے یوں دعا کی تھی، حضرت علی کی والدہ کے لیے آقا نے دعا کی تھی۔ کیا دعا کی تھی؟ کہ میری ماں فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما اور انہیں ان کی حجت سکھا، اور میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے حق کے وسیلے سے اس کی قبر کو وسیع فرما۔ حضرت علی کی والدہ کے لیے پہلے کے نبیوں کے وسیلے سے حضور دعا کر رہے ہیں اللہ کی بارگاہ میں۔ معجم کبیر جلد نمبر 24 صفحہ 351 حدیث نمبر 871۔ بزرگان دین بھی اپنی دعاؤں میں وسیلہ اختیار کیا کرتے تھے، مثلا امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط کے دنوں، جب مکہ شریف مدینہ پاک میں بارش نہیں ہوئی تو قحط کے دنوں میں یوں دعا کرتے تھے، اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے دعا کرتے تھے، اب اپنے نبی کے چاچا عباس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمیں بارش عطا فرما۔ حضرت عباس کے وسیلے سے دعا کرنے، بخاری شریف میں ہے، بخاری شریف جلد 1 صفحہ 346 حدیث نمبر 1010۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابن اسود جرشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ صحابہ ایک دوسرے کے وسیلے سے دعا مانگ رہے ہیں، طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ 309۔ اور علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، امام اعظم اور دیگر صالحین کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 18۔ اور سرکار غوث اعظم فرمانے غوث اعظم علیہ رحمہ ہیں، غوث اعظم فرماتے کہ جو مجھے وسیلہ بنا کر اللہ سے کوئی حاجت طلب کرے اس کی حاجت پوری کی جاتی ہے۔ نزہۃ الخاطر الفاتر صفحہ نمبر 67۔ میرے غوث کا وسیلہ رہے شاد سب قبیلہ، انہیں خلد میں بسانا مدنی مدینے والے۔ اتنے سارے دلائل کے بعد پھر بھی اگر کوئی انکار کرے تو ان کی قسمت میں گمراہیت ہی ہے، غلط راستہ ہی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو صحیح باتوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔